اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیں، واوفوا بعہدی اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارے ساتھ کیے وعدے کو پورا کروں گا، وایای فارہبون اور مجھ سے ڈرو۔ قرآن پاک میں اب سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں 5ویں رکوع یعنی آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ پہلے پارے کے آخر تک بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کے اوپر کی ہوئی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو معاف کر دینا۔ تو بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے یہ سارا ابھی اگلی آیات چلیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، بنی بمانا بیٹا، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام ہے۔ اسرا بمانا عبد، جس کو اردو میں ہم بندہ کہتے ہیں، اور ایل کا معنی اللہ ہوتا ہے، تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کی اولاد، اے اللہ کے بندے کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی، تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں کی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہود آباد تھے، بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی۔ اب بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانا ہو، یا پھر اسی طرح ان کے لیے آسمانوں سے من و سلویٰ کا اتارنا ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اسی طرح وادی طی کے اندر جب وہ سرگرداں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا لباس پہنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر نعمتوں کو جب یاد کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا واوفوا بعہدی، تو پھر تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ جب میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی تو اس وقت تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ اب یہ کون سا وعدہ ہے؟ تو حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وعدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وعدے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، صدقات کو دیں گے، اور ایک آخری آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اور اسی طرح تفسیر طبری کے اندر امام ابن جریر طبری نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ اس وعدے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا تھا کہ تم اس وعدے کو پورا کرو گے۔ تو اب وہ وعدہ آ گیا ہے، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اگر تم پورا کرو گے تو اوفی بعہدکم، تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ کہ ان کی لغزشوں کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان کی بخشش فرما دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وایای فارہبون اور مجھ سے تم ڈرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل جو کہا، یہاں اللہ رب العزت یا بنی یا پھر آل یعقوب بھی کہہ سکتے تھے، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، لیکن بنی اسرائیل کہنے کا مقصد اور مطلب مفسرین نے لکھا یہی ہے کہ انہیں اس بات کی یاد دلانا ہے کہ تمہارے جو باپ تھے، تمہارے جو جد امجد تھے حضرت یعقوب تھے، وہ بھی میرے ہی بندے تھے اور میری ہی بندگی کرتے تھے۔ اور دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا تو انہیں کہا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یا فرمایا نعمتی التی انعمت علیکم کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تاکہ جب تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو نعمتوں کے بعد تمہیں میری یاد آ جائے گی، یہ پتہ چل جائے گا کہ نعمتیں عطا کرنے والا کون سا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور اپنی ذات کے درمیان نعمتوں کو بطور وسیلہ کے، بطور واسطہ کے بیان فرمایا، لیکن جب امت محمدیہ کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا، کوئی سبب ذکر نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ ہی اس امت کو خطاب ہوا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ